السلام علیکم افو بھائی۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام افو بھائی، یہ ہمارا سوال تھا کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو تم لوگ عیدگاہ میں لے جاتے ہو نماز پڑھانے، بےعزتی ہوتی ہے، یہ وغیرہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ عورتوں کو عید میں اہل حدیث عورتوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں، تو عورتیں تو جا سکتی ہیں نا اس کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں؟ بھائی یہ سب کون جاہل لوگ ہیں جو ایسی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں؟ یہ تو ایسا اتنا بڑا افواہ ہو گئی، ایشو ہو گئی کہ اہل حدیث اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاتے ہیں، مسجد لے کے جاتے ہیں۔ ارے تو کیا میرے بھائی کوئی بھائی وہ حرام کام ہے؟ جی جی وہی تو۔ اب یہ میرے بھائی حنفی مقلد لوگ ہیں، رمضان پر تو میرے بھائی عبادت کرتے ہیں اور عید والے دن اپنی اپنی میرے بھائی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں سلمان خان کی پکچر دیکھنے، تو وہ جائز ہے؟ جی وہی تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں تو ہماری عورتیں جائیں گے نا، ہم اپنی عورتوں کو دین سے کاहे کے لیے دور کریں؟ اب جیسے یہ بریلوی دیوبندی نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا ہے، ٹھیک، وہ اب کیا ہم بھی کیا ان کی طرح کریں؟ ہم تو بھائی اہل سنت اہل حدیث ہے نا، جو ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہی تم کریں گے۔ اور میرے بھائی یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں عیدگاہ آئیں، چاہے وہ پاک ہوں چاہے وہ ناپاک ہوں، چاہے بھائی وہ بالغ ہو نابالغ ہو، چاہے ان کے بھائی وہ پیریڈ آ رہا ہو، حیض آ رہا ہو، تو بھی وہ جائیں عیدگاہ۔ تو ایک صحابیہ ہوتی ہیں تو وہ بھائی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول جو ناپاک ہیں وہ عیدگاہ جا کے کیا کریں گی؟ نماز تو پڑھیں گے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ جائیں گی لیکن وہ الگ بیٹھیں گی اور امت کی دعا میں شریک ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو میرے پہ کوشچن کیا وہ کیا کہ اے اللہ کے رسول جن کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو وہ اپنی کسی دوسری بہن سے اس کو لے لے، یعنی کہ اگر اس کے پاس اوڑھنی نہ ہو، کپڑے نہ ہو، چادر نہ ہو ڈھانکنے کے لیے، تو کوئی دوسری جو عورت ہو اس کو دے دے۔ تو اتنا واضح حکم آ رہا ہے کہ عیدگاہ جائیں، اور کتنا بڑا حکم آ رہا ہے، اس کو سوچئے، چاہے پاک ہو ناپاک ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، چاہے اس کے حیض آ رہا ہو تو بھی عیدگاہ جائے۔ اب اس سے بڑا میرے بھائی کیا حنفی مقلدوں کو چاہیے میرے بھائی؟ اور عیدگاہ الحمدللہ اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ آدمی لوگ جاتے ہیں، ان کو ایک بھائی وہ ماحول ملتا ہے کہ ہاں بھائی آدمی لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے عید بھائی وہ مل رہے ہیں، تو آدمیوں کو بھائی کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی آج عید ہے، تہوار ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حق ہے بھائی، ان کا بھی تہوار ہے، ان کی بھی عید ہے، وہ بھی مسجد جائیں، نماز پڑھیں، ساتھ میں آرام سے سکون سے عورتوں کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کے بعد بھائی وہ خطبہ سنیں، خطبے کے بعد بھائی وہ دعا میں بھائی وہ شریک ہوں، اس کے بعد عورتیں آپس میں بھائی وہ ملے ہیں، تو اچھا لگتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے۔ لیکن اب یہاں کا مسئلہ کیا ہے نا، یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے جو اندھی پیروی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں بھائی، اس کو بولتے ہیں تقلید، اور جو یہ تقلید ہے یہ ایک بن گئی ہے تکلیف۔ تو اب ان کا آج کل کی جو میرے بھائی دور کی جو بھائی تقلید کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلک کو ماننا اور قرآن حدیث کو چھوڑنا۔ تو یہ تعریف ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی انہوں نے کیا بولا وہ سب سائیڈ میں، ہمارا مسلک کیا کہتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، ان کا جانا منع ہے، تو ہم اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائی سراسر بھائی یہ ناانصافی ہے، ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، فتنے کا دور ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول کہ اگر اللہ کے نبی آج ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے، ایک تو یہ قول، اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک بھائی پتہ نہیں
یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے، آج تک اس کا میرے بھائی کوئی حوالہ ہم کو نہیں ملا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا۔ سارے مطلب جو بھی رمضان کا مہینہ ہے، پورا مہینہ یہ لوگ میرے بھائی جب بھی ان کی بات ہوتی ہے نا، وہ 20 رکعت تراویح، دیکھو مکہ میں حرم کے اندر تو 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ مطلب جاہل اندھے لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ بھائی عید کی نماز میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو مطلب بھائی یہ جو رمضان ہوتا ہے، رمضان میں تو بھائی اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے ان کو مطلب بھائی خالی اتنا ہی دکھتا ہے کہ ہاں 20 رکعت ہو رہی ہے۔ جب اپنا ان کو مسلک ثابت کرنا ہوگا تو بھائی وہ تنکے کا سہارا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھائی وہ 20 رکعت ہو رہی ہے، اور سعودی عرب میں ساری عورتیں جاتی ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب چھوڑیے میرے بھائی، جتنے میرے بھائی وہ امریکہ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب جتنے بھی بھائی وہ انڈیا کے باہر کے دیش ہیں، ٹھیک ہے، گلف، وہاں پہ بھی تمام عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، عام طور کی بھی نماز پڑھنے اور عیدین کی نماز پڑھنے تو جاتی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، حیضہ ہو بالغ ہو نابالغ ہو، عیدگاہ جائیں تو وہ جاتی ہیں۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے، نہیں عیدگاہ جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا، عیدگاہ جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا، مسجد جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا، نہیں، اگر عید والے دن سلمان خان کی بھائی وہ لوگ پکچر دیکھنے جائیں گی تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، بازار جائیں گی، مارکیٹ جائیں گی، میلہ جائیں گی، ٹھیلا جائیں گی، درگاہ جائیں گی، آستانہ جائیں گی، مزار جائیں گی، ٹھیک ہے، تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اسکول جائیں گی، کالج جائیں گی، کوچنگ جائیں گی تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ دیوبندی اپنی عورتوں کو جماعت میں لے کے جاتے ہیں، 3 دن کی، 10 دن کی، 40 دن کی، یہاں تک کہ 4 مہینے کی جماعت لے کے جاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تو فتنہ بھائی نہیں ہوگا۔ لیکن فتنہ کہاں ہے؟ اللہ کا گھر مسجد، مطلب ایسا لگتا ہے کہ تمام میرے بھائی چور، ڈاکو، ریپسٹ، وہ سب کے سب میرے بھائی آ چکے ہیں مسجد میں، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اور جو یہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، ٹھیلا ہے، میلہ ہے، اسکول ہے، درگاہ ہے، آستانہ ہے، یہاں سب نیک شریف لوگ آ گئے، تو یہ ان کا دوگلا پن ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیدگاہ میرے بھائی اپنی عورتوں کو لے کے جائیے، الحمدللہ بھائی ہم تو اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں، اگر میرے بھائی جن کی شادی ہو چکی ہے بھائی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جائیں، اور جن کی نہیں ہوئی ہے بھائی وہ اپنی امی کو لے کے جائے، بہنوں کو لے کے جائے، یا میرے بھائی اگر کوئی واقعی اس کا اپنے وہاں پاور ہے اپنی فیملی پہ تو اپنے وہاں کی تمام عورتوں کو لے کے جائے، بہت اچھی چیز ہے۔ اب جو مین حنفی لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ بھائی اس کو بولتے ہیں کہ ہاں دیکھو عیاشی کے لیے لے کے جاتے ہیں مسجد یہ لوگ اپنے وہاں کی عورتوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اصل میں کچھ آج کل کے جو جاہل لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے مطلب کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ عورتوں کا اور آدمیوں کا بھائی وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا ثابت ہے، تو انہوں نے اپنی عقل لگائی کہ اس طریقے کا میرے بھائی جو وہ مطلب بھائی طریقہ تھا، اس کو ایسا بنا دیا سسٹم کہ عورتیں آدمی ایک ساتھ اپنا بھائی آرام سے ایک ہی راستے سے اندر جا رہے ہیں، اور مسجد کے اندر جو آمنے سامنے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، اور اسی مسجد کے اندر ایک آدمی ایک عورت، ایک آدمی ایک عورت، مطلب جو صف ہوتی ہے اس میں عورت آدمی اگل بگل کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کے اور قدم سے قدم کو ملا کے، تو یہ طریقہ بالکل میرے بھائی بدعت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد جانا بھائی یہ جائز ہے، الاؤ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورتوں کا جو بھائی وہ نماز پڑھنے کی جو بھائی ایریا ہوگا، جگہ ہوگا، وہ الگ ہوگی۔ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی بھائی وہ امام بنتے تھے، ان کے پیچھے صحابہ، صحابہ کے پیچھے بچے، بچے کے پیچھے صحابیہ، لیکن آج کل کیا ہونے لگا ہے، ایک بھائی یہ مطلب یہ دین میں بدعت آ گئی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی ہم سب کی اس سے میرے بھائی سیفٹی کرے، حفاظت کرے، آمین،
کہ عورتیں اور آدمی مسجد ایک ساتھ جا رہے ہیں، وضو بھی ایک ساتھ کر رہے ہیں، نماز بھی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگل بگل کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل میرے بھائی غیر اسلامی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورتوں کا مسجد میں جانا بھائی جائز ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ ہوگا، ٹھیک؟ آدمی اگر اوپر پڑھ رہے ہیں تو عورتیں نیچے پڑھ لی ہوں گی، آدمی اگر بھائی وہ نیچے پڑھ رہے ہیں تو عورتیں اوپر پڑھ لی ہوں گی، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہوگی، عورتوں کی جو ہوتی ہے صف الگ ہوگی، آدمیوں کی صف الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ عورتوں کا جو میرے بھائی مطلب جو ہوگا وضو خانہ ان کا الگ ہوگا، آدمیوں کا الگ ہوگا۔ تو یہ سب میرے بھائی شرائط اگر مسجد میں ایسا انتظام ہے کہ ہاں عورتوں کا بالکل ہی الگ ہے، جیسے الحمدللہ اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ایک دم الگ ہے، تو ایسی جگہ پہ اگر انتظام ہے تو آپ اپنے وہاں کی عورتوں کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میرے بھائی بخاری مسلم کی بھائی یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو حنفی مقلد ہے نا، ان کی جو میرے بھائی اصول کی بھائی جو کتاب ہے اصول الخارکی، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے حنفی مسلک کے آڑے اگر کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا اللہ کے نبی کی حدیث آئے گی تو اس میں ہم تعویل کریں گے، اور تعویل کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل بن گئی تو ٹھیک، ورنہ اس قرآن کی آیت کو یا اس اللہ کی نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا اصول ہے کہ ان کے مسلک کے آڑے جو بھی میرے بھائی قرآن کی آیت آ جائے، اللہ کی نبی کی حدیث آ جائے، سب منسوخ ہے، یا تو میرے بھائی اس میں تعویل کریں گے۔ تو اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے گھر مسجد میں جانے سے نہ روکو، ٹھیک ہے؟ اب امی عائشہ کا یہ لوگ کال پیش کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ تو اب یہاں پہ جو میرے بھائی جو یہ حنفی مقلد ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو مطلب اتنا ہو گیا تو بعد میں روک دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں آتی تھیں جاتی تھیں، لیکن بعد میں امی عائشہ نے مطلب یہ بول دیا کہ ہاں اگر نبی ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ تو یہ بتائیے اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، یہ عقیدہ حنفی مقلدوں کا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، تو اگر اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو اللہ کے نبی کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ ہاں بھائی آنے والے دور میں فتنہ ہوگا، تو اللہ کے نبی کو پہلے بول دینا چاہیے تھا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے گھر مسجد میں جانے سے روک دو، ٹھیک؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے گھر مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا فتنہ ہوگا، ان کے پاس بھائی عقل بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے۔ اصل میں انہوں نے میرے بھائی جو دین کا علم ہے نا اس کو ٹھیک سے میرے بھائی وہ اچھے سے پڑھا نہیں، حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابیہ ہوتی ہیں، وہ صبح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوتی ہیں فجر کی، اور اس وقت جو بھائی وہ ہوتی تھی وہ اول ٹائم پہ ہوتی تھی، اس سمے اندھیرا ہوتا تھا، تو ان صحابیہ کا ایک آدمی نے ان کو پکڑ کے ان کا ریپ کر دیا، ٹھیک؟ ان کا ریپ کر دیا، بلاತ್ಕಾರ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس آدمی کو میرے بھائی وہ ریپ کرنے کی اس کو میرے بھائی تعزیر دی، سزا دی، پنشمنٹ دی، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ ہاں بہت اندھیرا ہونے لگا ہے صبح کی نماز میں تو عورتیں لوگ اپنے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں، نہیں، اللہ کے نبی نے وہیں پہ بتا دیا کہ اگر فتنہ ہوگا تو فتنے کو روکا جائے گا، دین ہم نہیں بدلیں گے۔ اگر آج کے دور میں اگر عورتوں کے ساتھ کوئی مسجد میں بھائی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ان کے زیور چوری کر رہا ہے، تو ان لوگوں کو پٹک کے مارا جائے گا، لیکن بھائی وہ دین کو نہیں چینج کیا جائے گا۔ اور عورتوں کا مسجد میں جانا ایک ان کے الگ مطلب بھائی اصول ہیں
کہ عورتیں جب جائیں تو بھائی پردے میں جائیں، مطلب بھائی وہ زینت میں نہ جائیں، ایک دم تیار ہو کے نہ جائیں، خوشبو نہ لگا کے جائیں، ٹھیک. تو کافی اس کے اصول ہیں، اصول کے دائرے میں جب کام ہوگا. اور مسجد میں میرے بھائی کون اتنا بڑا میرے بھائی ہے جو اپنی قوم کی ماں بہنوں کو چھیڑے گا؟ اگر کوئی اتنا ذلیل آدمی ہے کہ بھائی وہ اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر اگر کوئی عورتوں کو چھیڑ رہا ہے تو اس سے بدتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی عورتوں کا مسجد میں بھائی وہ جانا بالکل جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو آرڈر دیا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ. عورتیں عیدگاہ ہیں، چاہے پاک ہوں چاہے ناپاک ہوں. اور اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے تو اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک عورتیں مسجد میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے بھائی. یہاں تک کہ جو سعودی عرب حرم میں وہاں پہ بھی آج بھی عورتیں آتی ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود میرے بھائی وہ خود جاتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے. اب بتائیے. تو اب تو میرے بھائی جو یہ حنفی مقلد ہے ان کا تو منہ کالا ہو گیا کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورتوں کا مسجد میں بھائی مطلب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیے تھے ان کے مطابق، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں نہیں روکا. تو یہ سب میرے بھائی یہ سب ایک دم بکواس بات ہے. ایسا کوئی قول میرے بھائی کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی دلیل دے. اور جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ ایک ان کا اندیشہ ہے. اندیشہ وہ الگ چیز ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ میں دیکھوں کہ بھائی وہ ایک ہمارے بھائی مانی ہمارے کوئی ہمارے دوست ہیں، ٹھیک، اور دوست کو میرے بھائی ہمارے پڑوس میں کسی سے مطلب بھائی کرنی ہے، مطلب وہ ان کو اپنی بیٹی کی شادی ہمارے پڑوسی سے کروانی ہے، ٹھیک. اور پڑوسی جو ہے وہ میرے بھائی جس سے شادی ہونے والی ہے وہ پیتا ہے شراب. اب جب یہ ہم کو پتا چلا تو میں اپنے دوست سے بھائی میں کہوں گا کہ ارے میرے بھائی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس شادی کو کرنے سے روک دیتا. تو یہ کیا یہ ایک اندیشہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج جو میرا پڑوسی ہے جس سے تم اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہو یا یہ تو شراب پیتا ہے دارو باز ہے، تو یہ ایک میں اندیشہ بتا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک اندیشہ بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو عورتوں کا مسجد میں جانے سے روک دیتے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک. تو اگر کوئی بھی آپ کے میرے بھائی علاقے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے بھائی اگر یہ کوئی میرے بھائی وہ غلط کام ہے، حرام کام ہے، تو ہم کو اپنے بھائی مدرسے سے کمیٹی سے ایک فتویٰ ہم کو لا کے دے دیں کہ ہاں اہل حدیث اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ میرے بھائی درست نہیں ہے، حرام ہے. تو انشاءاللہ ان کو جواب ہم دیں گے. ٹھیک. اوکے بھائی رکھیں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.